بواز بلند تر صلوات جس بندے کو جتنا جتنا امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بواز بلند صلوات. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین جشن کی، بانیان جشن کی، منتظمین و معاونین جشن کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام موالیان حیدر کرار کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں. آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، فلسطین کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے. اجازت ہے سرکار؟ عزت حسین کی قسم کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں، فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی، واجب تھی. بڑے بہترین پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور میرے استادوں کی جگہ جناب اعجاز رضا غدیری صاحب میرے بعد موجود. ان ذاکرین کی لمبی چوڑی فہرست میں اپنا چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھا. لیکن عزت حسین کی قسم کچھ بندے بولی ہیں، غدیری صاحب کچھ نہیں بولے. آپ استاد بھی ہیں اور آپ نے دیکھنی ہے بات کی کیا بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ بندے بولے ہیں کچھ نہیں بولے، ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا، لیکن اس ضعیفہ اور مجگرین میں فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیے گا. اس ضعیفہ اور مجگرین میں فرق بڑا ہے سننا زمانے والوں، کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ حسین کا دربار ہے. اور حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو اپنے نانا کا ادھار نہیں ہے. پہلے 4 مصرے پڑھتے ہیں، پھر جیسے جناب کا ماحول ویسے حاضری. میں آپ تمام موالیان حیدر کرار کو، تمام فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صاحب حسن عسکری کی مبارک پیش کرتا ہوں. موضوع میں نے جناب حسن عسکری نہیں پڑھنا کیونکہ ساروں نے وہی پڑھا ہے. میں ایک بالکل نیا موضوع آپ کے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور بات بھی جناب حضرت حسن عسکری کی ریلیٹڈ ہو. بالکل جناب حسن عسکری بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن جو دل ہے ایک دل کیا تو وہ دل اور یالی پہلے 4 مصرے اگا دیا. 4 مصرے سنیں گے تو پڑھیں گے، ورنہ قمر بھائی میرے بھائی ہیں، آنا بیٹھنا ہو گیا. بالکل صحت اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کو کچھ سناؤں، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں ایک بات کرتے ہیں. عرض کی ہے جس کا بھی عشق کی سدرا سے گزرنا ہوگا. پہلے 4 مصرے، انہی 4 مصروں میں پتہ چل جائے گا کہ پڑھنا کیا ہے اور آپ نے سننا کیا ہے. جس کا بھی پورے ملک پاکستان میں پڑھنے کے بعد آج اپنے گھر میلسی میں ایک بات کرتے ہیں اور اسی بات پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ماحول کیا مزاج کرتے ہیں. جس کا بھی عشق کی سدرا سے گزرنا ہوگا. اب علی بھائی جس کا بھی میں کون آ رہے، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی امام ہو، کوئی راوی ہو، کوئی روایت کرنے والا ہو، کوئی عام بندہ ہو، جس کا بھی عشق کی سدرا سے گزرنا ہوگا. کون ہے جس کا بھی عشق کی سدرا سے گزرنا ہوگا؟ باب شبیر پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا. حسین کے در پہ پیشانی کو نہیں جھکا سکتا، اس کے عشق ہے نہیں. تو بول سکتے ہیں ہاں تجھ سے نعرہ حیدری. جس کا بھی عشق کی سدرا سے گزرنا ہوگا، جس کا بھی عشق کی سدرا سے گزرنا ہوگا، باب شبیر پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا. جس کا بھی عشق کی سدرا سے گزرنا ہوگا،
باب شبیر پہ پیشانی کو بالکل عزت حسین کی قسم طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینے جس کا بھی عشق کی صدرہ سے گزرنا ہوگا، باب شبیر پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہی سرگوشی تھی انصار کی عاشور کی شب، کیا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا۔ عاشور کی شب زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا۔ آج ویسے اس جشن کا تھوڑا سا ماحول ڈسٹرب ہو گئے، جو ایک گلابی خطیب جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ پڑھ گئے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑا پیارا مزاج ماحول بنا ہوا ہے۔ چلیے ایک بات کرتے ہیں، آتے تھے آج لے کے آئے ہوں صرف آپ کی آواز اور یاد علی بھائی، مسجد کوفہ سجی ہوئی، ممبر کوفہ پہ علی علیہ السلام سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ ممبر کوفہ پہ میرے بادشاہ علی خطبہ دے رہے تھے۔ عزت حسین کی قسم جو آج کا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ڈائریکٹلی پڑھوں تو بہت داد اور دعا ہو جائے، داد کے لالچ میں نہیں، دعا کے لالچ نہیں، بالکل اپنے اندر کے خطیب اپنے اندر کے ذاکر کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں آج، ورنہ عزت حسین کی قسم کل جمالیہ مجلس تھی وہ نہیں پڑھی طبیعت کی وجہ سے۔ آج بھائی کمر ایک بات کرتے ہیں اور یا علی علی، عزت حسین کی قسم مسجد کوفہ بھری ہوئی، ممبر کوفہ میں میرے مرشد علی تشریف فرما، مرشد علی ممبر کوفہ پہ سورج کی طرح چمک رہے تھے، یا ان لوگوں میں سے کوفہ والوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا علی آپ جو اپنی فضیلت بیان کرتے جا رہے ہیں ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کب سے، ذرا مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے، ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کب سے۔ اس وقت میرے مرشد علی کے چہرے پہ جلال آیا، علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، یہ بات یاد رکھنا، کیا علی فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا، زمین آسمان عرش و کرسی نہیں تھے، نہ آدم نہ حوا یہ قدسی نہیں تھے۔ جسمانی طاقت سے نہیں، عقیدے کی طاقت سے 6 مصرے پڑھتا ہوں، سنیں گے تو پڑھیں گے ورنہ گے علی علی۔ زمین آسمان عرش و کرسی نہیں تھے، زمین آسمان عرش و کرسی نہیں تھے، علی فرماتے ہیں نہ آدم نہ حوا یہ کرسی نہیں تھے، علی فرماتے ہیں یہاں تھا نہ کوئی کہیں تھا، یہ لفظ کہیں نہ یہ لفظ یہیں تھا، علی فرماتے ہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ عزت حسین کی قسم مشکل باتوں میں کم خریدار ملتے ہیں، آج اس اتنے بڑے اجتماع کو اپنے گھر کا اجتماع سمجھ کے ایک بات کرتا ہوں، علی فرماتے ہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا، علی فرماتے ہیں تبھی نور رب سے جدا ہو رہا تھا، خدا سے کوئی مرتضی ہو رہا تھا۔ بالکل یہ جو ذاکری ہے یہ شاعری آج زندگی میں پہلی بار کرنا چاہتا ہوں، اور اس لہج پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ زمین آسمان عرش و کرسی نہیں تھے، نہ آدم نہ حوا یہ قدسی نہیں تھے، یہاں تھا نہ کوئی کہیں تھا، یہ لفظ کہیں نہ یہ لفظ یہیں تھا، خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا، علی فرماتے ہیں تبھی نور رب سے جدا ہو رہا تھا، خدا سے کوئی مرتضی ہو رہا تھا۔ ان بندوں نے کہا علی آپ ہیں کون، علی آپ ہیں کیا، میرے مرشد علی کے چہرے پہ جلال آیا، علی فرماتے ہیں میں کن کہنے والا، میں آدم میں موسیٰ میں عیسیٰ کا خالق زمانے کا مالک۔ میں آدم میں موسیٰ میں عیسیٰ کا خالق زمانے کا مالک، میں آدم میں موسیٰ میں عیسیٰ کا خالق زمانے کا مالک۔ علی فرماتے ہیں اخی نبی ہوں میں کنز خفی ہوں، مجھے جانو لوگو ہاں میں ہی علی ہوں۔ علی فرماتے ہیں مجھے جانو لوگو ہاں میں ہی۔ آپ کے شاعری سے بڑا پیار ہے، قبلہ قدیری صاحب شعر دیکھیے گا، شعر بڑے آ رہے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے نوکر کا قد چھوٹے، میں کنز خفی ہوں مجھے جانو لوگو ہاں میں ہی،
علی عقیل شاہ جی ہاں میں ہی علی ہوں. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ہاں میں ہی علی ہوں. علی فرماتے ہیں میں عبد خدا ہوں, میں عبد خدا ہوں, خدا میں نہیں ہوں مگر کبریا سے جدا میں نہیں ہوں. یہ سارے نعرے میرے ذمہ ہیں. تجھے نعرہ حیدری, میں عبد خدا ہوں, خدا میں نہیں ہوں. میں عبد خدا ہوں, مہدی بھائی ایک بات اور یاد کیا, میں عبد خدا ہوں, خدا میں نہیں ہوں مگر کبریا سے جدا میں نہیں ہوں. میں عبد خدا ہوں, خدا میں نہیں ہوں مگر کبریا سے جدا میں نہیں ہوں. علی فرماتے ہیں نہ مندر نہ مسجد نہ چرچ و کلیسا, نہ مندر نہ مسجد نہ چرچ و کلیسا, نہ کعبے کے اندر تمہیں پھر دکھے گا. مجھے چھوڑو گے تو خدا نہ ملے گا. میری بات آخر میں کہرے چلی ہوں. علی فرماتے ہیں مجھے جانو لوگو ہمیں ہی علی. مجھے جانو لوگو ہمیں ہی مجھے جانا لوگو ہمیں ہی. ایک بندہ اور آگے بڑھا, اس نے کہا یا علی ذرا آپ اپنی فضیلت اور بتائیں, ذرا آپ اپنی فضیلت اور بتائیں. اب علی بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا. علی فرماتے ہیں میں اپنی فضیلت میں کیا بتاؤں, ذرا سنیے گا. میں کعبہ میں قبلہ میں مدعو میں دعویٰ میں رمز مودت میں صدق و صداقت میں واحد میں وحدت میں عابد عبادت میں قاسم میں جنت میں حق اور حقیقت میں قرآن و آیت میں قرآن و آیت میں قرآن و آیت میں قاری و قرت شجاع اور شجاعت میں والی ولایت. علی فرماتے ہیں میں ہادی ہدایت میں والی ولایت میں ہادی ہدایت میں والی ولایت میں اجر رسالت میں رمز مودت. علی فرماتے ہیں زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے, زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے, ہم مٹی سے آدم بنایا ہے میں نے. علی فرماتے ہیں ہاں سولی سے عیسیٰ بچایا ہے میں نے, وہی طور کو پھر جلایا ہے میں نے. علی فرماتے ہیں نہ اب سے نہ کل سے, نہ اب سے نہ کل سے, میں تنہا ازل سے ولایت ولیوں کو بخشی ہے میں نے, صداقت صدیقوں کو بخشی ہے میں نے, نبوت نبیوں کو بخشی ہے میں نے. علی فرماتے یاد رکھے زمانہ تبھی تو وہ سب سے جدا بولتا ہے, میری زبان سے کبریا بولتا ہے. جدا بولتا ہے, زبان سے میری کبریا بولتا ہے. چلیے جی آج کی ایک نظم اور یاد لیا. پہلے سے مصرے آگا دیا, اگر آپ یہ سنیں گے تو پڑھیں گے, ورنہ آیا پڑھا نیاز نہیں ہوگی. پہلے 6 مصرے کے بلا سنیے گا آپ. اور بھائی علی رضا ہادی عزت حسین کی قسم پورے ملک کے پاکستان میں نہیں پڑھے. آج یہ جو چھوٹا سا کلیج ہے نا, یہ تھوڑا سا بڑا کرنے لگوں اور آج اپنے گھر میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے. چھٹے مصرے میں پتہ چلے گا کس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے. انبیاء کو دعا کا سلیقہ دیا جس فقیہ معظم کی تقلید نے, جس کے ہمراہ آنا ہے پھر لوٹ کر. خود سکون سے پڑھوں تاکہ آپ کو سمجھا کے پڑھ سکوں. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے. انبیاء کو دعا کا سلیقہ دیا جس فقیہ معظم کی تقلید نے, جس کے ہمراہ آنا ہے پھر لوٹ کر. تیرا معصوم رتبوں کی تجدید نے, ارے خود بتا تربیت اس کی کیا ہو بیاں, جس سے پالا ہو پردوں میں توحید نے. جناب حسن عسکری کے بیٹے حجت خدا وقت کے امام سرکار کائنات محمد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. خود بتا تربیت اس کی کیا ہو بیاں, جسے پالا ہو. میں بھائی کیمرہ بالکل مجھ پہ زوم کیجئے گا, کیونکہ آج کل لوگ اس کیپچر کی وجہ سے نہیں بولتے, لوگ ڈر جاتے ہیں. بات آپ کا بھائی کرنے لگ گئے
اور بات ہی یہیں پہ فوکس کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں, ہمیں زندہ رکھا جس کی تائید نے, انبیاء کو دعا کا سلیقہ دیا جس فقیہ معظم کی تقلید نے, جس کے ہمراہ آنا ہے پھر لوٹ کر تیرا معصوم رتبوں کی تجدید نے. خود بتا تربیت اس کی کیا ہو بیان جس سے پالا ہو پردوں میں توحید نے. میں کہہ رہا ہوں 1200 سال سے سانس لیتے ہوئے بقیت اللہ ولی کی جوانی سنو, جو کہ دے گا وہ کعبے کی چھت پہ کبھی وہی خطبہ علی کی زبان راوی کا نام ہے, روایت کرنے والے کا نام ہے, میرے مرشد علی کے صحابی ہیں جناب کمیل ابن زیاد. اب جو کمیل نے بتائے وہی کمیل پڑھنا ہے, توجہ ہے, وہی خطبہ علی کی زبانی سنو, وہی خطبہ. اچھا میں بالکل شورٹ کر رہا تھا لیکن یہیں پہ آپ کو ملانے کے لیے بات کرتے ہیں اور اسی بات سے یہ آ گیا. کمیل ابن زیاد نے یہ روایت کی کیوں؟ کمیل کہتے ہیں مسجد نبی, یہ جو خطبہ میں پہلے مرشد علی کا پڑھ رہا تھا نا, خطبہ دے کے علی علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر نکلے. کوفہ سے باہر بالکل ایسے سائلنٹ, کیونکہ خاموشی سننے کی علامت ہے, توجہ کی علامت ہے. عزت حسین کی قسم علی باہر نکلے, کمیل پیچھے پیچھے. اب علی مسکرائے, کمیل نے کہا آج علی کو خیر ہے یہ مسکرا کیوں رہے, آج علی کو خیر ہے یہ مسکرا کیوں رہے. علی بادشاہ مسکراتے جا رہے تھے, کمیل علی کے قدموں پہ گرے. انہوں نے کہا یا علی جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں ذرا بتائیں نا, یا علی جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں ذرا بتائیں نا. جملہ میں دینا چاہتا ہوں, جملہ میرے قد سے بڑا, یا علی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں نا. علی مسکرا کے کہتے ہیں کمیل اگر یہ بات ہے تو سننا, میرا بیٹا 12واں امام دنیا کا کعبے کی چھت پہ ہوگا اور اس کے خطبے کا پہلا لفظ ہوگا علی ولی اللہ. پہلا لفظ علی ہے. اب سرکار علی بتا رہی سرکار قائم کا خطبہ, بڑے ڈھیر سارے شعر ہیں, شورٹ کرتے ہیں اور یہ علی. سرکار علی بتا رہی سرکار قائم کا خطبہ, جو بندے اپنے آپ کو قائم علیہ محمد کی رعایت سمجھتے ہیں اس پہ واجب ہے بولنا, جو نہ سمجھے وہ اپنا سر نیچے کر لے, مسجد سے باہر اٹھے اور چلا جائے. یہ مسجد بھی قائم علیہ محمد کی ہے, اس کا تو اثر ہے میرے بادشاہ اثر کا, یہاں پہ اللہ کرے ظہور ہو جائے, ابھی ظہور ہو جائے. ایک بات کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں مولا کا خطبہ شروع ہونے لگے. سرکار فرماتے ہیں ساری حمد و ثنا ہے اسی کے لیے جسے رتبہ حمد و ثنا زیب دے. کعبے کی چھت پہ میرے 12ویں مولا اور نیچے رعایا, نیچے دشمنان اہل بیت. سرکار قائم علیہ محمد خطبہ جو دیں گے وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں. جناب حیدر علی صاحب کے مالک درجات بلند ہیں, لیکن انہوں نے ایسا سونے کی قلم سے کلام لکھا ہو وہی پڑھ سکتے ہیں اور وہی لکھ سکتے ہیں. میری تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ان کی جوتیوں کھانے کا جو تھوڑا سا نتیجہ ملا ہے وہ آپ کو سنانے لگوں. میں کہہ رہا ہوں ساری حمد و ثنا ہے اسی کے لیے جسے رتبہ حمد و ثنا زیب دے. اس نے 14 بنائے تھے اپنے لیے, اس لیے ان کو خود سا ذرا کر دیا. ساری حمد و ثنا ہے اسی کے لیے جس نے ہر وعدہ اپنا وفا کر دیا, جس نے ہر وعدہ اپنا وفا کر دیا. اس نے 14 بنائے تھے اپنے لیے, اس لیے ان کو خود سا ذرا کر دیا. سرکار قائم فرماتے ہیں اور میں 14 کی صف میں سے ہوں 12واں, میرا رتبہ تو سب سے جدا کر دیا. اس کے جس لفظ کن نے بنایا مجھے وہی کن اس نے مجھ کو عطا کر. لفظ کن نے بنایا مجھے وہی کن اس نے مجھ کو عطا کر. میرے قائم بادشاہ کعبے کی چھت پہ ہوں گے, سرکار ایسے اپنا ہاتھ بلند کریں گے, سرکار قائم مسکرائیں گے, اور جو سرکار کے دشمن ہوں گے نا سرکار ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہیں گے زمانے والوں
یہ بات یاد رکھنا، میں علی کا علی بیٹا یہاں پہ کعبے کی چھت پہ اعلان کرنے لگا ہوں. کیا سرکار فرمائیں گے اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. سرکار کامل محمد فرمائیں گے لوہے اذہان پڑتی ہے آنکھیں میری، اس قدر ان پہ تنویر رکھتا ہوں میں. اچھا میرے پچھلے بیداوت کو اوپر کوئی ہم لوگ گھر کو بیٹھے سلامت رہو بواز بلند تر صلوات. تو ہی ذہن بڑھتی ہیں آنکھیں میری، اس قدر ان پہ تنویر رکھتا ہوں میں، اس قدر ان پہ تنویر. ایسے مشکل موضوعات پہ میں نے پورے ملک کے پاکستان میں مجمع خاموش ہوتے دیکھے، لیکن آج اپنا گھر ہے یہاں پہ بالکل بے جھجک ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان فضائل پہ تنویر رکھتا ہوں میں، اس قدر ان پہ تنویر رکھتا ہوں میں. سرکار کائنات محمد مسکرا کے فرمائیں گے جن فضائل کو سن لو، جن فضائل شعر بڑھا رہے یار، جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم، ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں. ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں. سرکار کائن نے جو اگلی بات کی، یہاں پہ 1000 کمیل حیدر علی ہوتے اور 1000 کمیل حیدر علی قربان کر دیتے. مجھے آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ 6 مصروں والی شعر میں آپ نے رکنا نہیں ہے. میں یہاں پہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس ہتھیلی پہ ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں. لوہے اذہان پڑتی ہیں آنکھیں میری، اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں میں. جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم، ان فضائل پہ تذکیر رکھتا ہوں میں. قائم فرماتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کے ماں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں. ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں، ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں. قائم فرماتے ہیں جو بھی نکلے تلاش خداوند کو، جو بھی نکلے تلاش خداوند کو، اس مقدس صحن میں اترتا ہوں میں. جس قدر کام اللہ سے منسوب ہیں وہ سبھی اس کی مرضی سے کرتا ہوں. وہ سبھی اس کی مرضی سے قبلہ لیٹ تو نہیں ہوتا مولا سلامت، وہ سبھی اس کی مرضی سے کرتا ہوں میں. سر اٹھائیے گا، کرتا ہوں میں. سرکار کائنات محمد مسکرا کے فرماتے ہیں مہدی بھائی عزت حسین کی قسم، سردیاں آنے والی ہیں اور آپ کے بھائی پہ پسینے، یہ عزت حسین کی قسم بھائی کمر حلال کر رہا ہوں آپ کے پیسے، طبیعت صحیح ہو رہی ہے جی. سرکار کائنات محمد کعبے کی چھت پہ سرکار کا خطبہ جاری. سرکار فرماتے ہیں ملک الموت بھی قبضے ارواح بھی، ملک الموت بھی قبضے ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہیں. جس کو ملک الموت بھی قبضے ارواح بھی، ملک الموت بھی قبضے ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہیں، میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہیں. قائم فرماتے ہیں اب تو نہ ہی میں پردوں میں مستور ہوں، نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. قائم فرماتے ہیں اب تو نہ ہی میں پردوں میں مستور ہوں، نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. قائم فرماتے ہیں میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں، میرا کوئی بیان بند ہے. کافیہ دیکھیے گا، میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں. قائم فرماتے ہیں مجھے زہرا کی چادر کی سوگند ہے. بچے گا نہیں، مجھے زہرا کی چادر کی سوگند ہے. مجھے زہرا کی کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے یہ قیمتی
की चादर की सौगंध है। कायम फरमाते हैं मेरे इस हाथ पे आके बैयत करो। मेरे जो बंदे मेरे मुर्शद अली की विलायत पे फतवे लगाते हैं उनके लिए लाइव वीडियो की मौजूदगी में एक बात करना चाहता हूँ। मेरे कायम फरमाएंगे मेरे इस हाथ पे आके बैयत करो क्योंकि ये हाथ दस्ते खुदावंद है। क्योंकि बात बड़ी करें जी, क्योंकि ये हाथ दस्ते खुदावंद है। कायम फरमाएंगे आए 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 आए, बिल्कुल खुद सुकून से पढ़ रहा हूँ। आए आए मेरी आके बैयत करे, आए आए मेरी आके बैयत करे। आज जिस जिसको भी अपना हक चाहिए आए आए मेरी आके बैयत करे। आए आए मेरी आके आखिरी मिसर और यहीं पे सलाम करने लगो। आए आए मेरी आके बैयत करे। आज जिस जिसको भी अपना हक चाहिए और जिस जिसने भी मेरी बैयत न की मुझे उससे ही बागे फदक चाहिए। क्या बात